نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جمعہ بہترین دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ۔ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کی فرضیت، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے اہل ایمان، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر اور نماز کی طرف دوڑو، اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، یعنی اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے نا، کچھ لوگ اس وقتی تجارت میں فائدہ سمجھتے ہیں جو حقیقت میں خسارہ ہے، یعنی اس وقت تجارت کرنا یا اس وقت دنیا کے کام کرتے رہنا اور اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہنا۔ حضرت ابو الجعد دمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ایک نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتا اور پھر دوبارہ وہی کام کرتا ہے اور پھر سے 12 وہی کام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے لگتا ہے اور ایسا بے حس ہوتا ہے کہ نیکی کا شوق بھی اور گناہوں پر کسی قسم کی فکر اور پریشانی سب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں جلا دینے کا قصد کیا، یعنی یہ ارادہ کیا کہ ان کے گھر ہی جلا دیے جائیں۔ جمعہ کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر شدید وعید ہے، لہذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب خطیب ممبر پر چڑھے اور اذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کے متفرق مسائل۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ مریض، مسافر، عورت، نابالغ لڑکا اور غلام جمعہ کی فرضیت سے مستثنی ہے، یعنی ان پر جمعہ فرض نہیں، اگر چاہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو ظہر کی نماز بھی کافی۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز خوب اچھی طرح نہائے اور پا پیادہ یعنی پیدل مسجد میں جائے، امام کے نزدیک ہو کر دل جمی سے خطبہ سنے، یعنی ادھر ادھر غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اگلی صفوں میں بیٹھ کر، اور کوئی لغو بات نہ کرے، تو اس کو ہر قدم پر 1 برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا، یعنی اتنا فضیلت والا عمل ہے اگر کوئی شخص پوری توجہ اور محبت اور شوق کے ساتھ کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، یعنی اپنے جسم کی بھی صفائی، اپنے بالوں کی، ہر چیز کی، پھر تیل یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے جو بھی میسر ہو، یعنی تھوڑا اہتمام کے ساتھ نکلے، اور مسجد کو جائے، وہاں 2 آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے، یعنی لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے یا ان کو پریشان نہ کرے آگے جانے کے لیے، یعنی جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، پھر اپنے مقدر کی نماز پڑھے، پھر دوران خطبہ خاموش رہے، تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جو بے انتہا حمد کا مستحق ہے۔ وہ اپنی بڑائی اور عظمت میں اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ کارساز ہے، تعریف کیا ہوا ہے، بے نیاز ہے، شروع میں پیدا کرنے والا ہے،
اور دوبارہ لوٹا کر بھی پیدا کرنے والا ہے، یعنی اسی نے آغاز کیا اور وہی دوبارہ بنائے گا۔ وہ عطا کرنے والا ہے جس کے عطیات کبھی ختم نہیں ہوتے اور نہ ہی فنا ہوتے ہیں۔ وہ روک دینے والا ہے، تو جو کچھ وہ روک دے کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا، اور جس کا وہ ارادہ کرے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ الحمدللہ کہ آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو راستے میں ملے، آپ اس سے پوچھیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، اور وہ کہے پتہ نہیں۔ آپ پوچھیں تم کہاں جا رہے ہو، وہ کہے پتہ نہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ کہ شاید یہ شخص مجنون ہے، شاید اس کی عقل کام نہیں کر رہی، شاید یہ کوئی بیمار شخص ہے، کیونکہ کوئی بھی عقل مند انسان ایسا جواب نہیں دیتا۔ کوئی بھی آنے والا، مثلاً اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں کہاں سے آ رہی ہوں، کہاں جانا یہ بھی بتا سکتے ہیں۔ لیکن اس زندگی کے بارے میں ہمارا طرز عمل کچھ پہلے شخص کی طرح ہی ہے۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں، اس زمین پر ایسے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، آپ کہاں سے آئے اور آپ کو کہاں جانا ہے، تو ان کے پاس ان دو سوالوں کا کوئی صحیح جواب نہ ہوگا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی نہ جانتے ہوں کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہی ہمیں رزق دے رہا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی اسی کی طرف لوٹ کر جانا بھی ہے۔ اس لحاظ سے ہم مسلمان خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اپنے آغاز کا بھی پتہ ہے اور اپنی انتہا کا بھی پتہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس نے بنایا، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن ایک سوال جو عام طور پر ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم کیوں بھیجے گئے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد معلوم نہیں اور ہم وہ مقصد پورا نہیں کرتے اور اس کے علاوہ کچھ اور کام کرتے رہتے ہیں، تو بھی ہم خسارے میں ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر کسی انسان کو کچھ پیسے دے کر اپنے بارے میں ہی سوچ دیجئے کہ مثلاً آپ کے پیرنٹس، آپ کی مدر آپ کو پیسے دیتی ہیں کہ جاؤ بازار سے میرے لیے 1 کلو آٹا لے آؤ، مثلاً فار ایگزامپل۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، رنگا رنگ کی چیزیں ہیں، کھلونے ہیں، چاکلیٹس ہیں، ٹافیاں ہیں، مزے مزے کی چیزیں ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی امی نے آپ کو آٹا لانے کے لیے جو پیسے دیے، ان پیسوں کو آپ کھلونے خریدنے میں لگا لیتے ہیں، چاکلیٹ خریدنے میں لگا دیتے ہیں، اور مزے مزے کی چیزیں خرید کر واپس جاتے ہیں۔ جب آپ واپس جائیں گے تو آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ کوئی بتائے گا؟ آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ آپ کی والدہ آپ سے کیا پوچھے کہ آٹا لائے ہو کہ نہیں لائی، اور آپ کہے کہ وہ میں وہاں گئی تھی تو مجھے یہ چیزیں زیادہ مزے کی لگی اس لیے میں یہ لے آئی۔ کیا وہ اس پر خوش ہوں گی؟ نہیں۔ کیا اس دن پھر گھر میں روٹی پکے گی؟ نہیں۔ کیا ان کا موڈ اچھا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیسے دیے تھے وہ آپ نے پورا نہیں کیا، اور باقی اور بہت سے کام کرتے رہے۔ آپ کو اس کی بجائے اور مزے کی چیزیں زیادہ اچھی لگ۔ آج اس دنیا میں یہی حال ہے بہت سے لوگوں کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جس کام کے لیے بھیجا ہے یہاں، وہ تو کرتے نہیں، اور اس کے علاوہ جو اس دنیا کی رنگینیاں ہیں، جو کھلونوں کی طرح، چاکلیٹ کی طرح مزے مزے کی ہیں، وہ ان کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ آج انسان نے اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا لیا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دنیا کی نعمتیں حاصل کر سکوں، میری بہت اچھی ایجوکیشن ہو، اچھی بات ہے، مجھے بہت اچھی جاب ملے، اچھی بات ہے، مجھے جاب ایسی ملے کہ جس سے میرا گھر بہت اچھا بن جائے، اچھی بات ہے، گاڑی بہت اچھی ہو میرے پاس، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گئی۔ دین واٹ نیکسٹ؟ جن لوگوں کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، پھر ان کی زندگی میں خلا کیوں ہوتا ہے؟ پھر ان کی زندگی میں اداسی کیوں ہوتی ہے؟ پھر ان کی زندگی میں بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ پھر ان کو رات کو سوتے وقت نیند کی گولیاں بھی کھانی پڑتی ہے۔
تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں، آپ گوگل پہ سرچ کرتے دیکھ لو کہ دنیا میں مینٹل النیسز جو ہیں، ڈپریشن، انزائٹی اور اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں، وہ کس رفتار سے بڑھ رہی ہے اور کتنی زیادہ ہو رہی. اور افسوس یہ کہ ان ملکوں میں اور بھی زیادہ ہے جہاں یہ ساری نعمتیں ہیں. آپ کو معلوم ہوگا اسکینڈینیوین کنٹریز کے بارے. کون سی اسکینڈینیوین کنٹریز؟ آپ دیکھیے کہ ان ملکوں میں عوام کو اتنی سہولتیں دی جاتی ہے کہ ان کے بچوں کو پالنے کے لیے ان کو جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ مل جاتی. ہر شخص کے پاس گھر ہوتا ہے، ہر شخص کے پاس گاڑی ہوتی ہے، ہر شخص کے پاس زندگی کی ساری ضروریات ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے زیادہ سوئسائڈ ریٹ بھی وہیں. جب سب کچھ مل جاتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو ہی کیوں قتل کر دیتا ہے؟ پھر اپنے آپ کو کیوں مار ڈالتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اندر سے کھاتی ہے؟ وہ کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کہاں کمی ہے؟ وہ کمی ہے اپنے مقصد زندگی کو پہچاننے کی، کہ انسان نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. اس دنیا میں آ کر اسے کیا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں جانا. اس نے جو چند کھلونے یہاں دیکھے اس نے انہی سے دل بہلانا شروع کر دیا، اور اس سے آگے جس نے بھیجا تھا اس کا حق نہیں پہچانا، اس کے آگے نہیں جھکا، اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کی. اس نے صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کو، اپنی مرضی کرنے کو ہی زندگی کا مقصد سمجھا. تو اب سب جانتے ہیں کہ ہم خود سے خود پیدا نہیں ہوئے اور اس دنیا میں ہمیشہ بھی رہنے کے لیے نہیں آئے. ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہم ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہونے والے ہیں. وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تم وہاں کیا کر کے آئے، کیا تم نے باقی کام کرنے کے علاوہ وہ بھی کیا جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا؟ تمہاری ضروریات پورا کرنا تو میرا ذمہ تھا. میں نے تمہارے لیے ساری ضرورت کی چیزیں پیدا کر دی. تمہیں پانی چاہیے تھا، میں نے زمین سے بھی پانی دیا، میں نے آسمان سے بھی پانی دیا. تمہیں کھانا چاہیے تھا، آسمان سے بھی رزق بھیجا، زمین نے بھی تمہارے لیے بہت کچھ اگایا، تمہیں سب کچھ لیا. لیکن تمہیں میں نے صرف کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھی پیدا کیا تھا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يُطْعِمُونَ. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیسوں سے، ہمارے مال سے غرض نہیں، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کھلائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، ان کو ضرورت نہیں ان چیزوں کی. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک اللہ خود ہی رزاق ہے، قوت والا ہے، بہت مضبوط ہے. لہٰذا اللہ رب العزت جب وہ سب کچھ دینے والا ہے، وہ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ہماری صورت نہیں دیکھتا، ہمارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیسے جذبات ہیں اور ہم کیسے عمل کر رہے ہیں. سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے. یہ وسیع آسمان، یہ ہوا، یہ زمین، یہ سب کچھ اسی کی پیدا کی ہوئی اور اسی کی تابع ہے. اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ اس زمین پر انسان کے لیے یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا، تو پھر تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے تمہیں یہاں بھیجا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، اچھے عمل کس کے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، تو پھر اچھا کام کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں نے اچھے کام کی ڈیفینیشن خود بنائی ہوئی ہے، اور ہر کلچر میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں
دوسرے کلچر میں وہی چیزیں کچھ اتنی پسندیدہ نہیں ہوتی، تو پھر اچھا کیا ہے؟ کس ملک کو سٹینڈرڈ بنایا جائے، کس قوم کو، کن لوگوں کو، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبر بھیجے ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اچھا کیا ہے۔ اچھے کام کی دو شرائط ہے، ایک یہ کہ اس کے پیچھے نیت اچھی ہو، کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ کی سوچ، آپ کا ارادہ، آپ کی نیت اچھی ہو، اور وہ نیت کیا ہو کہ اس کام کو کر کے چاہے وہ عبادت سے متعلق ہو، چاہے وہ لوگوں کی خدمت سے متعلق ہو، اس کے پیچھے نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں اور وہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ہائی سٹینڈرڈ دیا ہے کہ تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے اچھا نہیں کرو، بلکہ میرے لیے اچھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تمہیں وہ ریوارڈ نہیں دے سکتے جو میں دے سکتا۔ جو کچھ بدلہ کسی بھی کام کا، کسی بھی محنت کا، کسی بھی چیز کا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ ہمارے ماں باپ بھی نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر آپ نے بہت سال پڑھا، بہت محنت کی، ایک کتاب لکھی، اس سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آپ دیکھیں جو بیسٹ سیلرز ہوتے ہیں وہ کتنی لاکھوں میں کتابیں سیل ہوتی ہیں، چھپتی ہیں، بکتی ہیں۔ اب یہ سب کچھ آپ نے کیا اور لوگوں نے، بک سیلرز نے اور بیچ میں ایجنٹس نے ہزاروں لاکھوں کمائے، آپ کو کیا ملا؟ آپ کو کچھ رائلٹی مل گئی، کتنے پرسنٹ مل گئی، وہ آپ نے کتنے دن استعمال کی؟ اگر وہ کروڑوں میں بھی مل جائے تو ایک انسان کی ضرورت کروڑ روپیہ تو نہیں ہوتے نا، زیادہ سے زیادہ ہم کتنا کھا سکتے ہیں، کتنا پہن سکتے ہیں، کتنے گھروں میں ایک وقت میں رہ سکتے ہیں۔ انسان کی جو حقیقی ضروریات ہیں، جو اس کی زندگی میں جو اس کی نیسیسٹیز ہیں، وہ بہت تھوڑی ہیں۔ اچھا باقی پیسہ کہاں جاتا ہے؟ باقی تو وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ پھر اس انسان کو کیا ملا جس کی اپنی زندگی 40-50 سال تھی، بس اس نے اپنی آدھی زندگی کی محنت سے اتنا بھی فائدہ نہیں اٹھایا کہ آدھی زندگی کو انجوائے کر سکے، کیونکہ جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی لیمیٹیشنز ہو جاتی ہیں، نہ وہ اس طرح زندگی میں بھاگ سکتا ہے، نہ وہ اتنا کھا سکتا ہے، نہ وہ چین سے سو سکتا ہے، اس کے پاس زندگی کی ہر نعمت ہوتی ہے لیکن وہ انجوائے نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس دنیا میں تو انصاف نہیں ہوا نا، پھر کوئی اور جگہ ہونی چاہیے جہاں جا کر انسان کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملے۔ انسانوں میں سے کوئی انسان اس دنیا میں نہیں جو آپ کی کسی خیرخواہی، نیکی، محنت، اچھے کام کا آپ کو پورا بدلہ دے۔ مثلا آپ ایک درخت لگاتے ہیں اور وہ درخت 1000 سال تک، کئی درخت ہوتے ہیں جو 1000 سال تک آکسیجن دے رہا ہے یا پھل دے رہا ہے یا گرینری ہے اس کی، آپ نے تو اس کو شاید پنپتا دیکھا بھی نہیں پورا، آپ کو کیا ملا؟ آپ تو دنیا سے چلے گئے لگا کر، بعد کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، تو آپ کو تو نہیں فائدہ ملا نا۔ پھر کوئی تو ہو جو آپ کو بھی فائدہ دے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے جو آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، اور اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اس لیے اچھے کام کی نمبر 1 شرط یہ ہے کہ تم جو کچھ کرو اللہ کے لیے کرو، اور جب انسان دنیا کے کام بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، تو رب اس کو اس کا کئی گنا زیادہ بدلہ دے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کی نعمت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ کہتا ہے نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ولہم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ایسا اجر اور ایسا صلہ ہے ہی نہیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کی خوشی کے لیے کرتے رہتے ہیں لیکن لوگ خوش بھی نہیں ہوتے، کوئی جیلس ہو جاتا ہے، کوئی کرٹیسزم شروع کر دیتا ہے، کوئی ہم پر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے اوپر کچھ اور ہی سمجھتا ہے، آپ کی نیت کے اوپر شک کرنے لگتا ہے، پھر آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ نے تو ان کا بھلا چاہا اور انہوں نے آپ کا برا چاہا، تو اس دنیا میں تو انصاف نہ ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یوم الدین رکھا ہے، اور وہ خود مالک یوم الدین ہے۔ یوم الدین کا مطلب ہوتا ہے بدلے کا دن۔
کہ اس دن وہ بدلہ دے گا۔ لہٰذا آج دنیا میں انسان جو کچھ کر رہا ہے، چھوٹا کام یا بڑا کام، حتیٰ کہ ایک ذرے ایک ڈاٹ بھی کہیں لگاتا ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے برابر برا کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، وہ اس کے اعمال نامے میں ہوگا۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ مَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اس کتاب کو یعنی میرے اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی، مگر اس کو گن گن کے لکھ لیا۔ یعنی ہمارے اعمال نامے میں گن کر لکھا ہوگا، پورے اسٹیٹسٹکس ہوں گے کہ اس شخص نے زندگی میں کتنی دفعہ جھوٹ بولا، اس شخص نے زندگی میں کتنی دفعہ دوسروں کو دھوکہ دیا، اس شخص نے زندگی میں کتنی دفعہ دوسروں کو نقصان دیا۔ ایک ایک چیز پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس اعمال نامے میں لکھی ہوئی ہوگی، اور انسان اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکے گا۔ لہذا ہم سب کو اس زندگی میں اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کریں۔ ایکم احسن عملا، اور اچھے عمل اللہ کے لیے، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے تو باقی انسان چاہے خوش ہو چاہے نہ ہو، انسان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ انسان اپنے اچھے کام روکتا ہی نہیں، کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان انسانوں کے لیے کرتا ہے اور انسانوں سے اس کو بدلہ نہیں ملتا، اپریسیشن نہیں ملتی، تو پھر انسان کیا کرتا؟ آئندہ کے لیے وہ کام ہی چھوڑ دیتا اور وہ نیکی کرنے کا ایک اچھا موقع گنوا دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھے کاموں میں اپنی نیت اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت خود ہی پیدا ہو جائے گی، بندوں کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے تھے۔ پھر آپ کا دل چھوٹا نہیں ہوگا، آپ ڈسکریج نہیں ہوگے، آپ کا کانفیڈنس ختم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ یہ کام اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ دوسری شرط جو ہے کام کی اچھا ہونے کی، احسن عمل ہونے کی، وہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ یعنی ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سلام، دعا، ماں باپ کی خدمت، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک، لوگوں کی خیر، یہ ساری جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہو۔ قیامت کے دن جب آپ کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور اس کو سچا مانا، کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب قرآن ترجمے سے پڑھا ہو، سمجھ کے پڑھا ہو، وہ جانتے ہوں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم دنیا میں آتے ہیں دنیا کی ڈگری کے لیے، بڑی بڑی کتابوں پڑھتے ہیں، لائبریریاں کنگال مارتے ہیں، گوگل چھان مارتے ہیں، لیکن ایک چیز نہیں پڑھتے اور اس کے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ جو ہمیں سب سے زیادہ کام آنے والی ہے اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ کیا ہے وہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اس کی کتاب پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اگر اس نے پوچھا، اور وہ پوچھے گا کہ جیسے قبر میں سوال ہو رہا ہے کہ تمہیں یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی، وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کو سچا سمجھا۔ یعنی صرف پڑھنا ہی کافی نہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے اندر جو ہمیں خبر دی گئی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آسمان سے منادی کرنے والا کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ یعنی اس شخص کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے، اور آپ سے ملاقات کا شوق بھی ہونا چاہیے، لیکن آپ کی محبت میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ غلو کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو اللہ کے برابر نہیں قرار دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھنا چاہیے، یہی صحیح دین ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ قرآن کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہوں
تو ایک اپلیکیشن ہے لرن قرآن. اس میں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اردو میں بھی، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اور پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے، اس کی تجوید بھی ہے، اور ایک ایک آیت کی چنکیں کی گئی ہے اس میں. تو اگر آپ ایک ایک آیت روز پڑھنا شروع کریں تو آپ ایک سال میں کتنی ساری آیتیں پڑھ لیں گے، اور جب آپ کو ٹائم زیادہ ملے تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور ایپ ہے قرآن فار آل کو، انشاءاللہ اگر آپ کے پاس اینڈرائیڈ ہے یا سیل فون ہے، کہ آج کل تو بچوں کے پاس بھی گیجٹس ہیں، اور اگر نہیں اور لیپ ٹاپ ہے گھر میں تو اس پر بھی اگر آپ سرچ کریں میرے نام سے farhathashmi.com تو پورے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ آپ کو مل جائے گا. تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور سنیں، ضرور پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، اللہ کی محبت ہو، اور جب ہم آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس دنیا سے نکل کے جائیں اس ٹیسٹ کو پاس کر کے، تو وہ خوشیوں کی زندگی ہو، وہاں کوئی غم اور فکر نہ ہو، وہاں کوئی ریگریٹس نہ ہو کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی. تو آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں. آپ کو دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی انتظامیہ کو بہترین جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.